बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात हफ्तुम के तलबा व तालिबात के लिए एक और नए सबक के साथ हाजिर हूँ। आज का सबक है ज़मीन की कहानी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये सबक आपकी किताब के सफ़ा नंबर 85 पर मौजूद है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबक ज़मीन की कहानी के सवाल जवाब कराऊंगी। तो आइए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। सबक ज़मीन की कहानी के सवाल जवाब आपकी किताब के सफ़ा नंबर 88 पर मौजूद हैं। सफ़ा नंबर 88 पर सवाल नंबर 1 है, दर्जे झेल सवालात के जवाबात लिखिए। इसमें कुल 5 सवाल हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं इन सवालात के आपको पहले जवाब लिखवाऊंगी और उसके बाद सवाल नंबर 2 कराऊंगी। सवाल नंबर 2 में दिया गया है कि दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो आइए चलते हैं सवालात की जानिब। सवाल नंबर 1, इसका जवाब हम इस तरह लिखेंगे। सवाल नंबर 1 है, जब ज़मीन वजूद में आई तो इस पर जानदार क्यों मौजूद न थी। इसका जवाब है, जब ज़मीन वजूद में आई तो वो भी सूरज की तरह इंतहाई गर्म थी, इसलिए उस पर जानदार मौजूद न थे। दूसरा सवाल है, ज़मीन के ऊपर की सतह कैसी है। इसका जवाब होगा, ज़मीन के ऊपर की सतह ठोस हालत में है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पहाड़ क्यों खड़े किए हैं। इसका जवाब होगा, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पहाड़ ज़मीन की खूबसूरती बढ़ाने और तवाज़ुन कायम करने के लिए खड़े किए हैं। सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4 है, 5 मादनियात के नाम बताएं जिनके नाम सबक में ना हों। जवाब होगा, 5 मादनियात के नाम मंदरजा झेल हैं। नंबर 1 एल्यूमिनियम, नंबर 2 नमक, नंबर 3 क्रोमाइट, नंबर 4 चूने का पत्थर और नंबर 5 संगे मरमर। 5वां और आखिरी सवाल है, जापान के किन शहरों पर एटम बम बनाए गए। जवाब है, जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी थे जहां एटम बम गिराए गए। इस सवाल में जापान के उन शहरों के नाम पूछे जहां पर एटम बम गिराए गए। यहाँ पर बनाए गए लिखा हुआ है, इसको आप गिराए गए लिखिएगा। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी थे जहां एटम बम गिराए गए। ये सवाल नंबर 1 में मौजूद सवालात के जवाबात थे। अब सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं, जिसमें जो आपको जुमले बनाने के लिए दिए गए। अजीज़ तलबा व तालिबात, आपको समझाने की गर्ज से मैंने कुछ जुमले बनाए हैं और हमेशा की तरह आज भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी मर्ज़ी के बहुत अच्छे से जुमले इनको समझकर अपनी मर्ज़ी से दूसरे जुमले बनाइएगा, इनको समझ लें। पहला लफ्ज़ है वजूद। मैंने जुमला बनाया है, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। दूसरा लफ्ज़ है खालिक। कायनात और इसमें मौजूद हर शय का खालिक अल्लाह है। इसके बाद है खौफनाक। खौफनाक का जुमला मैंने इस तरह बनाया है, इस ड्राउनी फिल्म में बहुत से खौफनाक मनाजिर हैं। फिर है बसेरा। परिंदे रात को अपने घोंसलों में बसेरा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तगोदौ। तगोदौ भाग दौड़ को कहते हैं। शाहिद ने बहुत तगोदौ की मगर वो इलेक्शन हार गया। सर्कश। सर्कश जो है, सर्कश बेलगाम को कहते हैं। मालिक ने सर्कश घोड़े पर काबू पा लिया। तो ये तो सवाल नंबर 2 में मौजूद अल्फाज के जुमले मैंने आपको बनाकर बताए हैं। आप इससे मिलते जुलते जुमले बनाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर
ایک جو کہ صفحہ نمبر 88 پر موجود ہے، اس میں 5 سوالات ہیں، یہ میں نے آپ کو کرا دیے۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 2 تھا جس کے اندر کہا گیا ہے کہ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ان الفاظ کے جملے بھی میں نے آپ کو بنانا بتایا ہے۔ اب آپ ان کو سمجھتے ہوئے، ان کے مطلب کو سمجھتے ہوئے اپنی مرضی سے بہت اچھے سے جملے بنائیے گا۔ اب اسی صفحے پر سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہوں میں درست لفظ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ MCQs ٹائپ کوشچن آپ کو کتاب پر ہی کرنے ہوتے ہیں۔ اس کا الف ہے، میں وجود میں آنے سے قبل ڈیش کا حصہ تھی، تو اس کا جواب ہوگا، اس کے آپشنز دیے گئے ہیں، ان کے آپشنز آپ نے دیکھنے ہیں۔ یہ آپشنز، یہ دیکھیے، یہ آپشنز اس میں دیے ہوئے ہیں۔ میں وجود میں آنے سے قبل ڈیش کا حصہ تھی، تو اس میں آئے گا سورج۔ نیکسٹ ہے، انسانوں نے اس ڈیش کو فراموش کر دیا۔ فرسٹ آپشن لکھیں گے آپ اس میں، حقیقت۔ نیکسٹ خالی جگہ ہے، میرے سینے کے اندر بے شمار قیمتی ڈیش موجود ہیں۔ میرے سینے کے اندر بے شمار قیمتی اشیاء دفن ہیں۔ اس کے بعد ہے، انسانوں کے علاوہ اور بھی بے شمار مخلوقات مجھ پر ڈیش ہیں۔ اس میں آئے گا نمبر 2 آپشن، آباد۔ اور آخری خالی جگہ ہے، مہربان ڈیش کے ساتھ ایسا برتاؤ تجھے زیب نہیں دیتا۔ اس میں آپشن نمبر 1 لکھیں گے آپ، ماں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ سوال نمبر 3 تھا جس میں خالی جگہ میں درست لفظ لکھ کر جملے مکمل کرنے تھے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، سوال نمبر 5 میں کہا جا رہا ہے، سبق کے مطابق درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ اس سے پہلے سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کیجیے۔ اس میں عزیز طلبہ آپ کو پتا ہے کہ آپ زیر زبر اور پیش لگا کر الفاظ کا تلفظ واضح کرتے ہیں۔ یہ سوال آپ کو کتاب کے اندر خود ہی کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 میں سبق کے مطابق درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ پہلا سینٹنس ہے، میں تو تیرے لیے مہربان دوست کی طرح ہوں۔ یہ جملہ غلط ہے، اس پر آپ غلط کا نشان لگائیں گے۔ دوسرا ہے، میری رونقوں میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ یہ جملہ صحیح ہے، اس پر آپ صحیح کا ٹک لگائیے گا۔ تیسرا جملہ ہے، سست رفتاری کے باعث اس کا ایک حصہ الگ ہو کر گر پڑا۔ یہ غلط جملہ ہے، اس پر آپ کراس لگائیں گے، غلط کا نشان لگائیں گے۔ اس کے بعد، زمین پہلے سورج کا حصہ تھی۔ یہ جملہ صحیح ہے، اس پر آپ صحیح کا نشان لگائیں گے۔ اب آئیے سوال نمبر 6 کی طرف۔ سوال نمبر 6 میں کہا جا رہا ہے، لغت سے تلاش کر کے درج ذیل کے معنی لکھیے۔ پہلا لفظ ہے خالق۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا، یعنی اللہ تعالی۔ آثار، آثار کے معنی ہوتے ہیں علامات، عین سے علامات لکھیں گے آپ۔ اس کے بعد ہے نمودار۔ نمودار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ خوفناک کے معنی ہیں ڈراؤنا۔ ڈال، رے، الف، واو، واو کے اوپر حمزہ ڈالیے گا اور نون الف نا۔ پھر ہے تگ و دو۔ تگ و دو کا مطلب ہوتا ہے کوششیں کرنا۔ قناعت، قناعت کہتے ہیں تھوڑے پر صبر کرنا۔ شگاف کے معنی ہوتے ہیں گڑھا۔ اب آئیے سوال نمبر 7 کی طرف۔ سوال نمبر 7 میں کہا جا رہا ہے کہ ان لفظوں کے مترادف جوڑے بنائیے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی لائن میں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں اور دوسری لائن میں ان الفاظ کے مترادف دیے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے ان کو بتانا ہے کہ کس الفاظ کا مترادف کون سا ہے، نیچے سے سلیکٹ کرنا ہے۔ ابتدا، ابتدا کو آپ کریں گے، ابتدا میں آئے گا آپ کا شروع۔ ابتدا کہتے ہیں شروع کو، آپ ابتدا اور شروع
کو ملا کر ایک پیئر بنا لیں گے، ایک جوڑا بنا لیں گے. یا آپ اس کوشچن کو، اس کا جو آنسر ہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جس طرح سے الفاظ متضاد لکھتے ہیں، آپ فریش پیج لیجیے گا، اس میں ایک سائڈ الفاظ لکھیے گا اور دوسری سائڈ متضاد لکھیے گا، اور فرسٹ کالم میں آپ یہ تمام کے تمام الفاظ لکھ لیجیے گا، جیسے ابتدا، افضل، باعث، شدید اور عطا. اور اس کے برابر میں جو آپ کا کالم ہے اس میں آپ اس کے مترادف جوڑے لکھ لیں گے. ابتدا کا ہوگا شروع، افضل کا ہوگا اعلیٰ، فرسٹ والا، فرسٹ اعلیٰ، پہلے کا ابتدا، اس میں نیچے سے آپ شروع دیکھیے، شروع لکھیں گے. افضل کا مترادف ہوگا اعلیٰ، باعث کا مترادف ہوگا سبب، لاسٹ میں جو دیا ہوا ہے سب سے لاسٹ والا سبب. اس کے بعد ہے شدید، شدید کا مترادف ہوگا انتہائی، یہ آپ کو نیچے سے ہی نظر مل جائے گا. لاسٹ ورڈ ہے عطا، عطا کا مترادف ہوگا بخشش، سیکنڈ لاسٹ. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے ہمارے سبق زمین کی کہانی کے سوال جواب. امید ہے آپ نے اچھی طرح سے نوٹ ڈاؤن کر لیے ہوں گے. ان تمام سوال جواب کو آپ اپنی کاپی میں ٹائٹل پیج بنا کر کمپلیٹ کر لیجئے گا اور انڈیکس بھی ضرور بنائیے گا. اس کے ساتھ ہی مس انجم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.